يعذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 11ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا کچھ ذکر کیا ہے۔ جنگ تبوک جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، گرمی کے موسم میں پھل پک چکے تھے، دور دراز کا سفر تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس غزوے سے 80 منافق پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اس غزوے سے واپس آ رہے تھے خبر دے دی کہ یہ منافق آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، مختلف قسم کے بہانے سنائیں گے، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فاسق ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے، ہر وقت اس کی نظر مفاد پہ ہوتی ہے، جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے ادھر قریب ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کو فائدہ نظر نہیں آتا وہاں بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ جو دیہات کے لوگ ہیں یہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ شہری لوگ، شہروں میں پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، دین کی باتیں جاننے والے، اور وہ عام طور پہ باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے شہری لوگوں کے اندر تعلیم عام ہوتی ہے، ان کے مزاج نرم ہوتے ہیں، اور دیہاتی لوگوں کو تعلیم کے مواقع کم ملتے ہیں، اس لیے ان کے مزاج سخت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی لوگوں میں مفاد پرستی کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، منافق اور مومن کا خرچ کرنا۔ منافق چٹی سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ بوجھ پڑ گیا ہے، مجبوری ہے، کوئی چارہ کار نہیں، مجبور ہو کے خرچ کرتا ہے، اور مومن دل کی خوشی سے خرچ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن کو خرچ کرنے پہ اجر ملتا ہے اور منافق کو خرچ کرنے پر اجر نہیں ملتا، کیونکہ اجر اس وقت ملے جب دل کی خوشی سے خرچ کرے، طیب نفس کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ منہج صحابہ، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یہ دین کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے آپ کے شاگرد، آپ سے دین سیکھنے والے، ان کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو نہ ہمارے پاس قرآن محفوظ رہتا ہے، نہ حدیث محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کے منہج کے بغیر گمراہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ کو نکال کے آپ سمجھیں کہ ہم نبی پاک کی پیروی کر لیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ اس سے یہ معنی اخذ ہو رہا ہے اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ کے تم براہ راست اللہ کے نبی کی سنتوں کو ماننا چاہتے ہو، نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ صحابہ نے تو دین کو بیان کی ہے، جس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ صحابی تو بیان کر رہے ہیں، تو صحابی کو کیسے نکال سکتے؟ تو اس لیے منہج صحابہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن کا ذکر کیا، ایک مہاجرین کا، نمبر 2 انصار کا، اور نمبر 3 جو ان کے پیروکار ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا والذین اتبعوہم باحسان، احسان کا لفظ ذکر کر کے نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے، اشارہ کیا کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں تھے۔
اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو اس کی پیروی نہیں کرنی، اگر کسی صحابی سے کوتاہی ہوئی تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت بے احسان، صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جس طرح عمل کیا، جس طرح دین کو قبول کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے، صحابی کی غلطی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ احساناً کا لفظ ذکر کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اور صحابہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے افضل صحابہ خلفائے اربعہ ہے، 4 صحابہ جو پہلے 4 خلیفہ ہیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ صحابہ ہیں جو بدری ہیں، جو بدر میں شریک ہوئے، اور تیسرے نمبر پر وہ صحابہ ہیں جو احد میں شریک ہوئے، اور چوتھے نمبر پہ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور 5ویں نمبر پر وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور 6 نمبر پہ اس آیت کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو صحابہ تو نہیں ہیں، تابعین ہیں، جو ان صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ اور آگے درجہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ صحابہ کے منہج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، رضی اللہ، یہ اللہ سے راضی۔ یہ کیوں راضی ہے؟ دنیا میں اللہ نے ان کو عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے، صحیح عقیدہ نصیب فرمایا اور صالح عمل کی توفیق نصیب فرمائی، اس بنا پہ یہ اللہ پہ راضی ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ان کے ساتھ جنتوں کے وعدے کیے ہیں، اس بنا پہ راضی ہے۔ ورضوا عنہ، یعنی اللہ بھی راضی اور یہ بھی راضی ہے۔ آگے فرمایا تجری من، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا آبادا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ شیعہ کا رد ہو رہا ہے جو کہتے تھے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، چند صحابہ 5 صحابہ رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ ان کا رد ہے یہ مہاجرین، انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، فرمایا خالدین فیہا آبادا، اللہ ان پہ راضی ہوا، یہ اپنے اللہ پہ راضی ہوئے، یہ ہمیشہ ہمیش جنتوں میں رہنے والے ہیں، ارتداد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہنوں میں شاید یہ بات آئے کہ بعض لوگ مرتد تو ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ بعد میں، یاد رکھیے جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ کیوں؟ ایمان جب دل کی گہرائیوں تک چلا جائے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ پہلے ہی منافق تھے، تو مرتد منافق ہوئے، صحابہ نہیں ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے صدقہ وصول کیجئے، اور صدقہ وصول کر کے ایک تو ان کو آپ پاک کریں، دوسرا تزکیہ فرمائیں۔ 2 لفظ بولے گئے، طہارت اور تزکیہ۔ طہارت کہتے ہیں ظاہری اور باطنی طور پہ کسی چیز کو صاف کر دینا، لیکن تزکیہ کا معنی تھوڑا سا اس سے مزید آگے ہے۔ تزکیہ ظاہری اور باطنی طور پہ صاف کرنا اور اس کے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنا، تزکیہ کا معنی جو تھوڑا سا مزید واضح۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آم کا درخت ہے، اس پہ بور لگا ہے، اب اس کو بیماری لگ جاتی ہے، اس کو سپرے کیا جاتا ہے، سپرے کیا جاتا ہے۔ سپرے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس بور کو محفوظ کر دیا جائے اور جو بیماری ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ بور اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ نمایاں ہو اور پھل بن جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تزکیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مخالف چیزوں کو دور کر دینا اور اس کے اندر جو موجود صلاحیت ہے اس کو اجاگر کر دینا، اس کا معنی تزکیہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ ایک مقصد ہے تزکیہ نفس۔ آپ نے دیکھے نا صحابہ کے اندر جو شرک کفر کی غلاظتیں نجاستیں تھی دور کر دی، اور جو ان کے اندر صلاحیتیں تھی اس کو اجاگر کر دیا۔ تزکیہ نفس کا یہ معنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا ذکر کیا۔ ابو عامر نامی ایک آدمی تھا، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، معروف صحابی ہے، ان کے والد تھے۔ خیر یہ ابو عامر جو تھا یہ جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گیا تھا، رحمانیت کی زندگی اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہ آپ کا حریف بن گیا، دشمن بن گیا۔ جب اللہ نے بدر میں آپ کو فتح عطا کی تو اس کو مزید تکلیف ہوئی اور اس دشمنی کے اندر مزید آگے بڑھا۔ اس آدمی کا کردار ہے کہ اس نے بدر کے بعد 1 سال بعد احد کی جو لڑائی ہے اس کے لیے کفار کو مزید تیار کیا، اور یہی وہ بے ایمان شخص ہے جس نے میدان احد میں 2 گڑھے کھدوائے تھے، جس گڑھے میں گر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ یہ وہی لعین شخص ہے۔ یہ میدان احد کے بعد یہ بھاگ گیا تھا کیسر روم کے پاس، اور وہاں جا کے اس نے سازشیں کی۔ وہاں اس کا منافقین سے رابطہ تھا، وہاں سے اس نے خط لکھے کہ آپ ایسے کرو، مدینے کے اندر ایک اڈا قائم کرو جہاں سے ہم سازشیں کر سکیں، اپنے مکمل پلان بنا سکیں۔ تو مدینے کے منافقوں نے اس وقت مسجد زرار کی بنیاد رکھی ہے۔ زرار کا معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، کہ یہاں لوگوں کو بٹھا کے ان کی ذہن سازی کی جائے گی اور لوگوں کو باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جائے گا۔ یہ مقصد تھا اس مسجد کا۔ جب اس نے خط لکھا، ان کے خط و کتابت جاری رہی۔ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے اس وقت اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آئے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ برکت کے لیے آ کے نماز پڑھیں تاکہ ہم وہاں نماز شروع کر دیں۔ آپ نے کہا ابھی تو مصروفیت ہے، جب میں جنگ سے واپس آؤں گا اس وقت دیکھوں گا۔ آپ کو علم نہیں تھا۔ خیر آپ چلے گئے۔ واپسی پہ اللہ نے بتایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ تو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اس میں جا کے قیام نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ خیر آپ نے مالک بن دخشن اور مان بن عدی رضی اللہ عنہما 2 صحابیوں کو بھیجا کہ اس مسجد کو جا کے ملیا میٹ کر دو۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ ایسی مسجد جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنائی گئی ہو وہ مسجد گرا دینے کا حکم ہے، اور جو مسجدیں قبروں پر بنائی جاتی ہے اس لیے کہ ان بزرگوں کا قرب حاصل ہو، جو شرک کے اڈے ہیں وہاں مسجدیں بنائی جاتی ہے، ان کو گرانا بالاولیٰ درست ہے، کیونکہ وہ مسجد خاص اس بزرگ کے نام سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرایا جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے بنائی گئی، اور جو مسجدیں ان بزرگوں کے قرب کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دیکھیے مسجد کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پہ، اللہ کے ڈر کی بنیاد پہ مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے جو مسجد کی بنیاد ہے یہ زمین پر نہیں بلکہ بنانے والوں کے دلوں پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے اور مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے مسجد بنانے والے، مسجد چلانے والے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو اور ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ درخواست کرتے ہیں اللہ ہم نے جو کوشش کی ہے صرف تیری رضا کے لیے، اللہ تو قبول فرما۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مرکز بنایا، مولانا اے ڈی شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کا یہ عمل قبول فرمائے۔ بہت بڑی نیکی ہے، قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ تو خیر لیکن اس کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے، اور مسلسل انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہیں یہ میری نیکی ضائع نہ ہو۔
آگے فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ کوئی چیز کس وقت بیچی جاتی ہے؟ جب پیسے کی ضرورت ہو۔ کیا خیال ہے؟ جب پیسے کی ضرورت ہو یا وہ چیز بندے کے سے زائد ہو، اس کے استعمال میں نہیں ہے تو بندہ کہتا ہے چلو بیچ دو۔ یہ دو سبب ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جنت بیچ دی، یہ نہیں کہا۔ آپ دیکھیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے ان کے مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ نہیں کہا کہ جنت کو بیچ دیا ہے، ایسا نہیں کہا۔ اور انفس کا لفظ بولا گیا، انفسہم یہ جمع قلت ہے، عربی گرامر کے اندر جمع قلت ہے۔ قلت کا معنی قلیل ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا نفس یہ قلیل ہے، انسان کی ذات قلیل ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر قلب سلیم آ جائے، قلب سلیم آ جائے تو پھر انسان قیمتی بن جاتا ہے۔ قلب سلیم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو 3 صحابی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، کسی موقع پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ان تینوں صحابیوں پر 50 دن تک جو آزمائش آئی، آپ نے بائیکاٹ کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ انہوں نے سچ بولا تھا، سچ کی وجہ سے ان پر آزمائش آئی۔ اللہ نے اس پہ ایک نوٹ دیا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، ہمیشہ سچ بولو۔ بظاہر نقصان نظر آئے، بظاہر آپ کو نظر آئے کہ میرے سچ بولنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو مرضی ہو جائے، تمہاری زبان سے سچ نکلنا چاہیے، تم سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ سچا وہ شخص ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے وہ سچا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث بیان کرنے والے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایک ضرور ایسی جماعت نکلنی چاہیے جو جا کے دین سیکھے اور واپس آ کے اپنی قوم کو سکھائے۔ یہ دینی تعلیم کا سلسلہ سیکھنے سکھانے کا جاری رہنا چاہیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مدارس کو محفوظ رکھنا، مدارس کے ساتھ تعاون کرنا اور مدارس کے مطلب آبادی میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ یہ مدارس ہی ہے کہ آج قرائے کرام وافر مقدار میں موجود ہے، علماء کرام وافر مقدار میں موجود ہے، مدارس کے ساتھ ہی مساجد آباد ہے۔ اس لیے آپ ان مدارس کو ضرور ہر معاملے میں ان کے معاون بڑھے، اور بالخصوص زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جو آپ دیتے ہیں ان مدارس کا ضرور خیال رکھے، کیونکہ مدارس محفوظ ہوں گی تو مساجد محفوظ ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، مدارس کا کردار ہے۔ قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں، مدارس کا کردار ہے۔ یہ مدارس کا کردار ہے کہ مساجد آباد ہیں۔ آج وافر مقدار میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، قراء موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ایک بات ذکر کی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ دعوت عام ہے پوری دنیا کو، اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو ایڈریس نہیں بتایا۔ دعوت سب کو ہے، آ جاؤ، لیکن ایڈریس کس کو بتایا؟ جو جنت کا طالب ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو پوچھے گا ہاں جی جانا کیسے، کہاں دعوت ہے، کیسے پہنچنا ہے، جو پوچھے گا، جو طالب بنے گا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا قرآن مجید کا انداز ہے کہ ہر کسی کو دعوت ہے جنت کی، ایڈریس اس کو بتایا جا رہا ہے جو سوال کرے، جو پوچھے، جو طالب بنے۔ تو ہم بھی اس جنت کے طالب ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما دینا۔
للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور رب تعالیٰ کا دیدار ہے، رب تعالیٰ کا دیدار۔ اور جو رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کر لے۔ جنت بھی نیک اعمال کی بنیاد پہ، رب کا دیدار بھی نیک اعمال کی بنیاد پہ۔ آگے چل کے اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ جو آدمی قرآن حدیث سن کے بوریت محسوس کرتا ہے، اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، وہ دنیا کا بے وقوف انسان ہے، کیونکہ اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں۔ اور جو اس کتاب اس کو سن کے بوریت محسوس کرے، گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اس سے بڑھ کے روئے زمین پر بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو خوشی ہونا چاہیے کہ ہم کتاب مبین کو سن رہے ہیں، قرآن مجید کو سن رہے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کو سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اس کا معنی مفہوم جاننا، مسلمانوں کو روشنی ملتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اس لیے خوشی سے دین کی باتوں کو سننا چاہیے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف بد دعا کی، اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال برباد کر دے، ان کو دلوں کو سخت کر دے، عذاب دیکھنے کے بغیر یہ ایمان نہ لائے۔ بد دعا کیوں کی؟ نبی تو رحمت ہوتا ہے، نبی رحمت ہوتا ہے، بد دعا کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ آگے دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، جواب اللہ نے دیا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، دعا اور آمین، تو پتہ یہ چلا ایک دعا کرے دوسرے آمین کہے، آمین کہنے والے بھی اس دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ آمین کا معنی اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام پہ جو آمین کہی جاتی ہے یہ قبولیت کی علامت ہے، اس لیے آمین کہنی چاہیے۔ عذاب جب آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون جب جکڑا گیا، اس کو غوطہ آیا، تو فرعون نے عام حالت میں کوئی کافر کہہ دے آمنتو، میں ایمان لے آیا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ عام حالت میں کوئی کافر کہہ دے انا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا دو، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ فرعون جب اس کو غوطے آنے لگے تو فرعون کیا کہنے لگا؟ تین اس نے کلمہ بولے، آمنتو میں ایمان لایا، پھر وضاحت کی میں آمنت بھی بنو اسرائیل، اس رب کے ساتھ ایمان لایا جس کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اور پھر تیسری بات وانا من المسلمین، میں مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب کوئی عذاب میں مبتلا ہو جائے اور موت کی کیفیت طاری ہو جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تین جملوں میں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قوم یونس پہ عذاب آیا، ابھی تک آثار نمایاں ہوئے تھے، قوم بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے ایسے کیا، یہ سارے لوگوں کو جمع کیا، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ، اور اسی طرح جانوروں کے بچے الگ، جانور الگ، اسی طرح سارے الگ الگ ہو کے انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، آہوزاری شروع کر دی۔ اللہ کو ترس آ گیا، اللہ کے جو عذاب کے آثارات نمایاں ہو چکے تھے اللہ نے عذاب ہی ٹال دیا۔ پتہ چلا گڑ گڑانے سے، عاجزی کرنے سے، استغفار سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں یہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خزانے کھول دے روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، فرمایا دین کے بارے میں اگر دائی کو شک ہو تو پھر اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دائی زبان کے ساتھ دعوت دے، اگر زبان کی دعوت کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو پھر وہ عمل کی دعوت دے، عزم کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دائی کا جو دعویٰ ہے یہ 100% برحق ہے۔ ایک بات رہ گئی، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے۔
دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں فیصد ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں اتنے فیصد یہ چیز ہے، اتنے فیصد یہ چیز ہے، اتنے فیصد یہ چیز ہے۔ حق 100% ہے، حق میں فیصد والی کوئی بات نہیں، 100% ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ 70%، 80%، 90%۔ ہم جو یہ لوگوں کی فقہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے مخالف فقہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے اس فقہ میں 40% مسائل صحیح، 60% غلط، 30% صحیح، 70% غلط۔ فیصد والا دین نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث وہ دین ہے جو 100% صحیح ہے، اس میں 1% بھی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے یہ حق ہے، مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن ہے 100% برحق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔